اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریقاً ایک گروہ، ہدا اس نے ہدایت عطا فرمائی، فریقاً ہدا ایک گروہ کو اس نے ہدایت عطا فرمائی، و فریقاً اور ایک گروہ حق کا ثابت ہو گئی، علیہم علی اوپر ہم ان کے، الدلالۃ گمراہی، و فریقاً حق علیہم الدلالہ اور ایک گروہ پر گمراہی ثابت ہو گئی، انہم بے شک انہوں نے، اتخذوا بنا لیا تھا، الشیاطین شیطانوں کو، اولیاء دوست، من سے دونی علاوہ اللہ اللہ کے، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا تھا، وَيَحْسَبُونَ اور وہ گمان کرتے ہیں، انہم بے شک وہ، مہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا دنیا میں دو طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں، ایک گروہ وہ ہے جسے اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، یعنی اسے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ کی تعلیمات کے ساتھ اسے ہدایت مل گئی، وہ وابستہ ہو گیا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے ہدایت کو چھوڑ دیا، جس نے اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور وہ ہدایت سے منحرف ہو گیا، تو وہ ایسا گروہ ہے جس پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ اب یہ اس کے مقدر میں جو گمراہی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس پر نہیں ٹھونسی، یا اللہ تعالیٰ نے اس پر مسلط نہیں کی، بلکہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے یہ گمراہی اس پر ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو انسانوں کو خیر اور شر دونوں راستے دکھا دیے گئے ہیں، اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے لیے کون سا راستہ چنتا ہے، خیر کا راستہ چنتا ہے یا شر کا راستہ چنتا ہے۔ جس طرح سورۃ البلد آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی، یعنی انسان کا ذکر ہوا، اللہ تعالی نے فرمایا کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن اور زبان اور دو ہونٹ، فرمایا کیا یہ ہم نے اس کے نہیں بنائے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن اور ہم نے اسے دکھا دیے دونوں راستے، ہم نے اسے دونوں واضح راستے دکھا دیے، یعنی ہر انسان کے پاس زبان بھی ہے، ہر انسان کے پاس دو آنکھیں بھی ہیں، ہر انسان کے پاس زبان بھی ہے اور اس کے دو ہونٹ بھی ہیں۔ تو انسان کو دیکھنے کے لیے، حق دیکھنے کے لیے اس کے پاس آنکھیں موجود ہیں، اور اسی طرح حق بولنے کے لیے، حق کی طرف اپنی توانائیاں صرف کرنے کے لیے یہ اس کے پاس اپنی زبان اور ہونٹ بھی موجود ہیں، اور اس کے پاس دل و دماغ بھی ہے کہ وہ حق کو پرکھیں، حق کو سمجھے اور حق کی راہ اختیار کرے، خیر اور شر میں فرق سمجھے، خیر اور شر میں تمیز سمجھے۔ اس طرح ایک حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر آپ فرماتے پڑھو اے لوگو اپنے اوپر اللہ کی بنائی ہوئی سرشت کو لازم کر لو،
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ سورۃ الروم کی تلاوت فرمائی کہ اپنے اوپر اللہ کی بنائی ہوئی فطرت اسلام کو لازم کر لو، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی سرشت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی دین راست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی پیدا ہوا وہ اس فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ اس فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر۔ پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں۔ جیسے اونٹ سالم اور کامل الاعضاء پیدا ہوتا ہے، کیا تم اس میں کوئی نقص دیکھتے ہو؟ فرمایا جس طرح اونٹ دیکھتے ہو کہ وہ بالکل صحیح سلامت اور کامل الاعضاء پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی کجی نہیں ہوتی، پھر تم کیا ہوتا ہے، پھر تم اس کے اعضاء کاٹ دیتے ہو، پھر تم اس کے اعضاء کاٹتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ جو شخص بچپن میں فوت ہو جائے، جو شخص بچپن میں فوت ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی جاننے والا ہے وہ کیا کرنے والا تھا، یعنی اس کی قسمت کا حال یا بڑے ہو کر اس نے کیا کرنا تھا، فرمایا اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یہ صحیح مسلم صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1359 1359، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2658 2658 2658۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا، پھر انسان کو ملنے والا ماحول، اس کے والدین، اور وہ اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق جس دین کو چاہے جس مذہب کو چاہے اختیار کر لیتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے دونوں راستے انسان کو دکھا دیے جاتے ہیں، تو یہ انسان اپنی مرضی سے کوئی راستہ چنتا ہے۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن پر گمراہی ثابت ہوئی انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کا اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ شیطان انسان کے، اس نے اللہ کے سامنے کہہ دیا تھا کہ یا اللہ میں ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے بائیں سے ان پر حملے کروں گا اور انہیں راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کروں گا، اور اس نے تو شروع میں ہی اللہ کا امر ماننے سے انکار کر دیا تھا، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، اور پھر وہ اپنے ہمراہی اور ساتھی بنانے کے لیے انسانوں کو طرح طرح سے ورگلاتا ہے اور انسانوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن پر گمراہی ثابت ہو جاتی ہے اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے فکر نظریات کی وجہ سے، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اب ان کے اندر ایک بڑی بیماری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنی بھی دنیا میں اقوام ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سب سے آپ بات کر کے دیکھ لیں، بدھ مت، جین مت، بت پرست، کرسچین، جیوز، جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں وہ سب اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں، اور یہ مسلمان اور باقی اقوام یہ بھٹکی ہوئی ہیں۔ حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو فطرت پر پرکھنا چاہیے، اپنے آپ کو فطرت پر دیکھنا چاہیے کہ کیا جس وقت ہم پیدا ہوتے ہیں اس وقت ہمیں ہمارے جسم کو صحیح سلامت میں، ہمارے اعضاء کو صحیح سلامت میں پیدا کرنے والی کون سی طاقت ہے،
कौन सी ताकत है जो हमको दुनिया में लाने का बाइस बनती है, और कौन सी ताकत हमारे जिस्म को इस तरह सही सलामत पैदा करती है। देखने के लिए हमें आंखें, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए जुबान, पकड़ने के लिए हाथ, चलने के लिए पाँव, खाने के लिए पेट। ये कौन सी ताकत है जो हमें फराहम करती है, और कौन सी ताकत ये अज़ाब बनाती है। तो जब इंसान इस गहराई तक पहुँचे तो वो हाल के हकीके तक पहुँच जाता है, उसे हाल के हकीके की मारिफत हो जाती है, और वह पहचान जाता है कि एक ताकत है जो सारी कायनात को चलाने वाली है, और वो अल्लाह ताला की ज़ात है। इसके बाद है सूरतुल आराफ आयत नंबर 31। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, या बनी, ए औलाद आदमा, आदम अलैहिस्सलाम की, या बनी आदमा, ए औलाद आदम, हुजू, तुम लिया करो, हुजू तुम पकड़ लिया करो, लिया करो, जीनतकुम, अपनी जीनत, अपना लिबास जीनत, इंदा वक़्त, नज़दीक, कुल्ली, हर, मस्जिदिन, सजदे के वक़्त। यहाँ सजदे, मस्जिद से मुराद है नमाज, यानी हर नमाज के वक़्त अपना लिबास जीनत पहन लिया करो। वकुलू, और तुम खाओ, वशरबू, और पियो, वला तुसरिफू, और हद से ज़्यादा ना बढ़ो, वला तुसरिफू, और हद से ना बढ़ो। वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, और खाओ और पियो और हद से ना बढ़ो, हद से तजावुज ना करो। इन्नहु, बेशक वो, ला, नहीं, युहिब्बु, पसंद करता, अल मुसरिफीन, बेजा खर्च करने वालों को। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक वो बेजा खर्च करने वालों को पसंद नहीं करता। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने फिर औलाद आदम से हिताब किया है। आप ये देखें कि आयत नंबर 26 में, आयत नंबर 27 में, और अब आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने इन तीनों आयात में, और फिर आगे भी आयत नंबर 35 भी आ रही है, तो अल्लाह ताला ने इन आयात में सिर्फ मुसलमानों को हिताब करने की बजाय सारी औलाद आदम को हिताब किया है। और जहां औलाद आदम से अल्लाह ताला हिताब करे तो उसका मरकजी नुक्ता ये होता है कि ये हुक्म सारे बनीनो इंसान को झंझोड़ने के लिए है, और उन्हें हकीकत दिखाने के लिए है, उन्हें सही राह दिखाने के लिए है। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने औलाद आदम कहकर हिताब किया है कि बनीनो इंसान को और औलाद आदम को इस हकीकत से आशना किया जाए, जो भी भटक रहे हैं और जिन्होंने भी अल्लाह ताला की राह छोड़ी हुई है और हकीकी हालत से भटके हुए हैं, उन्हें पता चल जाए कि हमारी असल क्या है, और हम कहीं भटक तो नहीं रहे। इसलिए अल्लाह ताला इधर बार बार या बनी आदम कहकर हिताब फरमा रहे हैं। तो फरमाया, ए औलाद आदम, तुम हर नमाज के वक़्त लिबास जीनत पहन लिया करो। इस पर रिवायात में मिलता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा वो रिवायत करते हैं कि पहले औरत बरहना होकर बैतुल्लाह का तवाफ किया करती थी। पहले औरत बेलिबास बरहना होकर बैतुल्लाह का तवाफ करती थी, और ये कहती थी कि कोई मुझे एक कपड़ा दे देता जिसको मैं अपने शर्मगाह पर, अपने जिस्म पर डाल लेती। आज बाज या कल खुल जाएगा, और जो खुल जाएगा मैं इसको कभी हलाल नहीं करूँगी। तब ये आयत नाजिल हुई,
ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3028۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے ایک روایت میں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو زینت کا حکم دیا۔ زینت سے مراد وہ لباس ہیں جو انسان کا سطر ڈھانپے۔ اس کے علاوہ عمدہ کپڑے اور اچھی چیزیں بھی زینت ہیں۔ عمدہ کپڑے ہوں یا اچھی چیزیں وہ بھی زینت ہیں، اور انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو پہنے۔ یہ تفسیر تبری میں یہ روایت ہے، جلد 8 صفحہ 211۔ اور پھر ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر بنایا تھا، جو کہ حجۃ الوداع سے پہلے تھا۔ حجۃ الوداع سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر روانہ کیا تو اس وقت انہیں امیر بنایا، تو اس میں حضرت ابو بکر نے مجھے لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ قربانی کے دن یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ یعنی حجۃ الوداع جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس سے پہلے سال 9 ہجری میں یا 8 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا 9 ہجری میں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ کوئی بیت اللہ کا برہنہ طواف کرے گا۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1622، اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 1347۔ تو اس طرح وہ جو مشرکین تھے کفار مکہ، وہ اس طرح بیت اللہ کی بے حرمتی کرتے، اور جو زیب و زینت اللہ تعالی نے عطا کیا، جو انسان کی سرشت میں رکھا، انسان کی فطرت میں یہ داخل کیا کہ انسان اپنا سطر ڈھانپ کر رکھے، اپنی حیا کا خیال رکھے، تو یہی بات مشرکین بھول گئے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ معاذ اللہ بے سطر بیت اللہ کا طواف کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے یا بنی آدمہ کہہ کر ان کو دراصل اپنی فطرت یاد دلائی ہے کہ تمہیں جس سرشت پر پیدا کیا گیا ہے، تمہیں جس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، اس فطرت کو نہ چھوڑو۔ اور فرمایا ہر نماز کے وقت، ہر مسجد کے وقت تم لباس زینت اختیار کر لو۔ انسان کو چاہیے کہ خوبصورت لباس پہن کر، ایسا لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو جیسا لباس پہن کر وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میں لوگوں کے سامنے جاؤں، جس طرح وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میں کوئی گھٹیا لباس پہن کر لوگوں کے سامنے جاؤں، اور وہ یہ پسند کرتا ہے کہ میں کوئی اچھا لباس پہن کر لوگوں کے سامنے جاؤں۔ تو اللہ کی بارگاہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ بارگاہ قدسی میں پیش ہونے جا رہا ہے، اس لیے انسان کو لوگوں سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جیسے اپنے دوسرے موقع پر زیب و زینت اختیار کرتے ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے وقت لباس زینت اختیار کیا کرو۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالی نے پورے قرآن میں کہیں اور بھی ایسے زینت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا سوائے اس مقام کے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کے، کیونکہ انسان دنیا کو دکھانے کے لیے زیب و زینت اختیار کر لیتا ہے، جس طرح ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے اچھا لباس زیب تن کر کے جاتے ہیں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پرواہ نہیں ہوتی اپنے لباس کی،
وہ چاہے گھٹیا لباس ہو، کسی نے کوئی بنیان پہنی ہو یا تہبند باندھی ہو تو وہ کھڑے ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، حالانکہ اس کے بعد اچھا لباس ہوتا ہے۔ اسی طرح خواتین کے پاس اچھے وہ سکارف ہوتے ہیں، اچھے دوپٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بعض اوقات نماز پڑھنے کے لیے گھٹیا سی وہ چادر لے لیتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں اولاد آدم کو جھنجھوڑا ہے تو مسلمان اس میں سب سے پہلے مخاطب ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس خیر کی طرف بھی اللہ تعالیٰ باقی اقوام کو مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر عمل کریں، تو مسلمانوں کو سب سے پہلے وہ خطاب ہوتا ہے، تاکہ مسلمانوں کے اندر اگر کمی کجی ہے وہ بھی دور ہو جائے اور وہ تاکید کے ساتھ اس حکم پر عمل پیرا ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دوسرا حکم دیا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور تم کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو مشرکین مکہ نے جہاں لباس کے بارے میں پابندیاں لگا رکھی تھی معاذ اللہ، اسی طرح انہوں نے کھانے پینے کے بارے میں بھی پابندیاں لگا رکھی تھی۔ وہ کھانے پینے پر بھی انہوں نے اسی طرح کی پابندیاں لگا رکھی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں اس طرح کی کسی بھی پابندی سے منع کر دیا اور فرمایا کھاؤ پیو، تمہیں کھانے پینے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی تمہیں کھانے پینے کی ممانعت نہیں ہے کہ تم اپنے جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہ کھاؤ یا نہ پیو، کھاؤ پیو، اپنے جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھاؤ پیو، لیکن ساتھ فرما دیا کہ حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی اتنا کھاؤ جتنا تم آسانی سے ہضم کر سکو، اور اتنا کھاؤ جتنے تمہارے جسم کی ضرورت ہے، اتنی بسیار ہوری نہ کرو جو تمہارے جسم پر تمہارے دل پر باری پڑ جائے، کیونکہ زیادہ کھانا بھی یہ بھی انسان کے اندر مختلف امراض پیدا کرتا ہے۔ بسیار ہوری سے انسان کا کولیسٹرول بڑھتا ہے، پھر بلڈ پریشر شوگر کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو انہی بلڈ پریشر شوگر سے باقی امراض پیدا ہوتے ہیں، ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے، کڈنی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیور کے، لنگز کے، پھیپھڑ و جگر کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں بسیار ہوری سے، کثرت کھانے سے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو، اور یہاں یہ بھی مراد ہے کہ بے جا خرچ نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ پھر آگے فرمایا انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس پر ایک حدیث ہے، حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدمی کے پیٹ سے بڑھ کر کسی برتن کو بھرنا برا نہیں ہے، یعنی انسان کے پیٹ سے بھر کر باقی کسی برتن کو بھرنا وہ برا نہیں ہے، ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں، فرمایا بنی آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جس سے اس کی کمر قائم رہ سکے، اور اگر اس نے لا محالہ زیادہ کھانا ہو تو پیٹ کا تہائی حصہ کھانے کے لیے رکھیں اور تہائی حصہ پانی پینے کے لیے اور ایک تہائی حصہ سانس لینے کے لیے، یعنی 3 حصے کر لے، ایک حصہ کھانا کھانے کے لیے، ایک حصہ سانس کے لیے اور ایک حصہ پانی پینے کے لیے۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2387 2387۔ اس طرح ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ بھی اسراف ہے کہ تم اپنی ہر خواہش کے مطابق چیز کھا لو۔ یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3352 3352۔ یعنی جو انسان کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ مجھے یہ کھانا چاہیے تو اس کو کھانے پر کمر بستہ ہو جائے، ہر خواہش کو پورا کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی اسراف ہے۔ پھر ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی۔ جس طرح ہوتا نہیں بعض لوگ بڑا کھا لیتے ہیں بعد میں ڈکار مارتے رہتے ہیں، تو ایک شخص نے حضور کے سامنے ڈکار لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے سامنے اپنی ڈکار روک کر رکھو، اپنی ڈکار روک لو، کیونکہ جو لوگ دنیا میں بہت زیادہ سیر ہو کر کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن بہت زیادہ بھوکے ہوں گے، وہ قیامت کے دن بہت زیادہ بھوکے ہوں گے۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2486 2486۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھانے پینے کے اسراف سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں زیب و زینت اختیار کر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے، شیطان کے شر سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔